نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سود میں ہم جنس، دونوں طرف سے ہم جنس چیز ہونی چاہیے اور کیلی موزونی ہو۔ مطلب یہ کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اور جو چیز لے رہے ہیں یہ ایک جیسی چیز ہونی چاہیے۔ مثلا گندم دے رہے ہیں گندم لے رہے ہیں، جوں دے رہے ہیں جوں لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسری چیزیں، یا پاکستانی روپیہ دے رہے ہیں تو پاکستانی روپیہ ہی لے رہے ہیں، دونوں طرف سے ہم جنس ہے۔ اگر پاکستانی روپیہ دے رہے ہیں اور ریال لے رہے ہیں تو اس میں کمی جاتی جائز ہے، کیونکہ وہ ہم جنس نہیں ہے، الگ الگ کنٹری ہیں، اسی طرح ڈالر ہے، اسی طرح یورو وغیرہ ہے۔ تو دونوں طرف سے جو چیز لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، ہم جنس ہو۔ اور کیلی موزونی یعنی کیل کرنا، جیسے برتن وغیرہ کے ذریعے سے ناپتے تھے پہلے زمانے میں، کہ جیسے گندم میں اس کو ایک اس کا ٹوپا سا ہوتا تھا، ایک برتن وہ بنا ہوتا تھا، تو وہ جو ہے اس میں وہ اس کو ناپ کر دیتے تھے، یا وزن دونوں چیزیں وہ جو لے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ وزن کی جانی چاہیے، وزن والی ہونی چاہیے کہ دونوں کا وزن کیا جائے۔ تو اصول یہ یاد رکھیں کہ ہم جنس ہوں اور کیلی موزونی ہوں گی تو اس میں کمی زیادتی سود کہلاتا ہے۔ لیکن جو صورت آپ نے بیان کی ہے یہ سود نہیں ہے کہ ادھار میں وہ چیز جو ہے وہ قسطوں میں ادھار میں مہنگی ہے اور نقد اگر دیں گے تو وہ سستی ہے۔ تو اگر ادھار میں مہنگی ہے اور نقد میں سستی ہے تو وہ سود نہیں ہے، بلکہ ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق ہے، جو کہ دونوں کی رضامندی سے بالکل جائز ہوتا ہے، بائع اور مشتری کی، کہ خریدنے بیچنے والا اگر جو ہے وہ کسی ایک قیمت پر راضی ہو جاتا ہے کہ جی نقد اتنے کی ادھار اتنے کی ہے، تو آپ کی بالکل مرضی ہے۔ جس طریقے سے آپ کا اگر کوئی جاننے والا آ جائے تو آپ 4 آنے سستی دے دیتے ہیں وہ چیز، کوئی دوست مل جاتا ہے تو اسے آپ ویسے ہدیتاً بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اصل اصول بے شراء کے اندر خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والا لینے والا، یہ دونوں جو ہیں وہ اگر کسی اس قیمت کے اوپر راضی ہو جائیں تو وہ ان کے لیے معاہدہ اور وہ چیز اور وہ قیمت بالکل جائز ہے۔ تو آپ نے جو بات پوچھی یہ معاملہ بالکل درست ہے، یہ سود نہیں ہے۔ والسلام۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں۔